بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی اے ساکیوں۔ آج 11 فروری 2026 کا دن ہے۔ ایک اہم خبر ہے، الارمنگ سچویشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ فروری مارچ اپریل میں زیادہ بارشیں ہیں۔ میٹ آفس اسلام آباد کی طرف سے بتایا گیا ہے، اور ایگرو میٹ سینٹر جو کہ اسلام آباد ہے وہاں سے بتایا گیا ہے، خاص کر زراعت کے حوالے سے کہ بارش کہاں پر اور کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ اگر فروری مارچ میں جس طرح سے زیادہ بارشوں کی پیشگوئی کی جا رہی ہے تو لگ رہا ہے کہ یالہ باری بھی ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، اور پھر دریاؤں میں معمول سے زیادہ پانی آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو سردیوں کی فصلات ہیں، بمپر کراپ ہے یعنی گندم ہے یا دیگر بہت ساری فصلات ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو آگے چل کر میں اس ڈیٹیل بتاتا ہوں، دریاؤں کا ڈیٹا بھی بتا دیتا ہوں، اور موسمی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ کل میں اپنی تحصیل کبیروالا کے کچہری میں گیا ہوا تھا، محکمہ ریونیو کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 800 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اہل ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہاں، میں وہ بات کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 800 لوگ اہل ہوئے ہیں اور ان کو ابھی تک پیسے نہیں مل رہے۔ سلام متاثر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں وہی لوگ ہوں گے جو 042 111 333 267 یہ بینک کا پنجاب کا نمبر ہے، یہاں پر کال کرتے ہوں گے اور وہ بتاتے ہوں گے۔ تو بہرحال اسلام متاثر کے حوالے سے یہی خبر کہ امید رکھنی چاہیے۔ اصل میں خزانے میں پیسے نہیں ہیں، کم ہیں، اس کی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ستھرا پنجاب کے ورکرز کو بھی 3 ماہ سے تنخواہ نہیں مل رہی، جس طرح سے وہ سراپِ احتجاج مبینہ طور پر، اور دیگر بہت سارے اور بھی مثال ہیں۔ تو اب دریاؤں کا ڈیٹا بتاتا ہوں اور موسم کے حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل چشمہ ساکی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ نیوز سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ موسم کے حوالے سے یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ آج 11 ہے تو 16 تک تو کوئی زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے، کیونکہ موسم میدانی علاقوں میں خشک رہے گا، سرد رہے گا، لیکن سورج نکلا ہوگا، اور صرف 13 کو یا 14 کو کچھ جو شمالی علاقے جات میں تھوڑی بہت بوندا باندی ہے یا وہاں پر جو ہے موسم ابرآلود رہ سکتا ہے۔ باقی 4-5 دن آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، بہت اچھا موسم ہے، کوئی ہوا نہیں کیونکہ کل بھی دوست کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو ٹنل ہے تربوز کا وہ اڑ رہا تھا، تو میں نے صبح بھی آپ کو بتایا تھا کہ تیز ہوا تو چلے گی، لیکن 12-1-2 بجے کے بعد اس کی سپیڈ ایسا یا کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ ہو گئی۔ تو اب کوئی ہوا وغیرہ یا اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں، زیادہ تر تھوڑی بہت ہوا تو چلتی رہتی ہے عام طور پر۔ باقی جو ہے موسم 4-5 روز خشک ہے، تو اس حوالے سے آپ نے جتنے اپنے کام ہیں وہ زیر ترتیب آپ کے ہیں یا معاملات ہیں، ان کو طریقے احسن سر انجام دینا ہے۔ اب جو میٹ آفس اسلام آباد کی خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بتایا 1 منٹ 14 سیکنڈ کی وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ آپ اس میں جائیں، ٹویٹر پہ جائیں یا ٹویٹر ایکس پر جائیں تو اس میں لکھیں پاک میٹ ڈپارٹمنٹ، یہ لکھیں گے پاک میٹ ڈپارٹمنٹ لکھیں گے، وہ ان کا جو ہے وہ آئی ڈی نکل آئے گی، اس کے اندر یہ اس طرح سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ تو وہ 14 گھنٹے پہلے کی خبر لگی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے انالیسس کر کے بتایا کہ جو ہے فروری اور مارچ میں زیادہ بارش ہوں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ فروری اور مارچ میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بلائی خیبر پختونخوا کے، یا پھر آپ جموں کشمیر بھی کہہ لیں، تو ان علاقوں میں بارش معمول سے زیادہ ہوگی۔ تو ظاہری سی بات ہے 2-3 سال قبل بھی جو ہے مارچ میں 1.5-2 لاکھ پانی آ گیا تھا اور بہت ساری فصلات نقصان ہوئی تھی، اللہ نہ کرے ایسی صورتحال بنتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بھی جو ہے معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی فروری مارچ میں اور اپریل کے کچھ دنوں میں بھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان کی انہوں نے بات کی ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں معمول سے تھوڑا زیادہ بارشیں ہوں گی، تھوڑی سی زیادہ ہوں گی، یا معمول کے قریب رہیں گی یا تھوڑا زیادہ ہوں گی۔ لیکن جو پنجاب کی انہوں نے بات کیا اور شمالی علاقہ جات کی بات کی ہے، جس سے راوی چناب کم از کم نکلتے ہیں یا دیگر دریا جہلم بھی، آپ ظاہری سی بات ہے اس کا ڈیمز میں پانی آئے گا، اور پھر بلائی خیبر پختونخوا یا گلگت بلتستان ہے وہ تو تربیلا ڈیم میں پانی سارا آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فروری اور مارچ، فروری کے بقیہ دن اور مارچ کے بہت ہی کروشل ڈیز ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو یہ موسم اور دریاؤں کے حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا تفصیل کے ساتھ۔ اب ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ستلج میں اچھا ڈیٹا جو ہے ارسا کا وہ کل کا ڈیٹا ہے، اس میں وہی بات ہے کہ توسا براج کی ٹی پی لنک کینال اور مظفر گڑھ کینال بدستور بند ہے، ڈی جی کینال میں پانی چھوڑا جا رہا ہے، اور کالا باغ سے نکلنے والی تھل کینال بھی بند ہے، اور CRBC کینال بھی، اور چشمہ جہلم لنک کینال بھی۔ دریا اچھا ڈیمز لیول منگلا ڈیم کا 1198 فیٹ ہے کل کا لیول، اور تربیلا ڈیم کا 1488 فیٹ ہے۔
دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 0، سلیمان کے پر 3200 اور اسلام کا ڈیٹا شو نہیں ہو رہا، کل کا ڈیٹا ہے تو اس کا 100 کیوسک وہاں سے ڈاؤن سٹریم ہے۔ دریائے راوی میں جسر پر 1000، شادرہ پر 821، بلو کی پر 1700، سدنئی براج پر 4200، دریا چناب میں امرالہ پر 2100، خانکی پر 6400، قادر آباد پر 11960، تریمو براج پر 7200 اور پنجنت پر 5900 ڈاؤن سٹریم ہے۔ دریا جیلہ میں منگلہ ڈیم سے 33000، رسول پر سے اخراج 15800 کیوسک ہے، اور یاد رہے کہ رسول پر سے اخراج زیادہ ہوا تھا 20-25 اور خوشاب بریج پر بھی اس کا اتنا پانی پہنچا تھا۔ یہ تھوڑا بہت پانی آگے آ رہا ہے جیلہ میں، تو دوست احباب اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں، کوئی خطرے والی زیادہ بات نہیں ہے۔ تربیلا ڈیم سے 20,000 چھوڑا جا رہا ہے، کابل دریا میں 8800، کالا باغ پر 37,000، چشمہ پر 41,000، توسا پر 36,000، گڈو پر 25,000، سکھر پر 6500 اور کوٹری پر 970 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا، انالیسس کر کے میں نے آپ کو بتا دیا۔ بس بات وہی کہ میٹ آف اسلام آباد کے جو خبر ہے نا، وہ خاص کر جو تربوز کے کاشت کرنے والے لوگ ہیں، دریاؤں کے بیٹ میں کرتے ہیں یا آگے پیچھے، یا فصلات جو ہے نشیبی علاقوں میں کاشت ہیں، ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر معمول سے زیادہ بارشیں ہو جائیں گی تو پھر یہ ہے کہ دریا چناب کا پانی خاصا آ سکتا ہے، 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ تک بھی بن سکتا ہے، کیونکہ ڈیم سے آگے سفر ہے میرے خیال میں 60-70 کلومیٹر جو بھارتی ڈیمز ہیں ان سے آگے پاکستانی سرحد تک یا مرالہ تک، تو اتنا بارشیں ان علاقوں میں ہو جائیں 2-2.5 لاکھ ڈیم سے علاوہ بھی پانی آگے کی طرف چل پڑتا ہے تو یہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے، اسی طرح راوی کی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جملہ زمینی اور آسمانی آفات سے، اور کسی بھی طریقے سے ایسے میں جو ہے زیادہ بارشیں کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے یا بڑے سیلاب کے متحمل نہیں ہو سکتے، پہلے بھی ہم بہت پسے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔